خدا کے ہاں مکمل انصاف ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں آپ کو دیتا ہوں ایسا خدا, ایک منٹ کے لیے خدا خدا کھیل لیں, میں آپ کو دیتا ہوں $100 اور آپ کو دیتا ہوں $10. آپ اس $100 میں سے $20 خرچ کرتے ہیں, آپ اس $10 میں سے $5 خرچ کرتے ہیں. کس کا ریشو زیادہ ہے؟ آپ کا ریشو زیادہ ہے, آپ کا ریشو زیادہ ہے. بس کس کو میں زیادہ جزا دوں گا؟ آپ کو جزا دوں گا. ایک انسان ہندو کے گھر میں پیدا ہوا, ایک انسان ہندو کے گھر میں پیدا ہوا, آپ کو کہا گیا آپ دیکھیے بالکل اس طرح سے آپ نے کبھی میراتھن کے اندر ریس دیکھی ہے؟ میراتھن کی جو ریس ہوتی ہے اس میں مختلف رنگ ہوتے ہیں, ایک انر رنگ ہوتا ہے, ایک آؤٹر رنگ ہوتا ہے, ایک آؤٹر موسٹ رنگ ہوتا ہے. جو انر رنگ ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے, آؤٹر موسٹ رنگ سب سے بڑا ہوتا ہے. ایک آدمی جھگڑنے لگے, آپ نے مجھے آؤٹر رنگ میں کھڑا کیا, اتنا لمبا مجھے فاصلہ طے کرنا, اس کو انر رنگ میں کھڑا کیا. خدا کہے گا جو آرگنائزر ہے, دیکھیے آرگنائزر کیا کرتے ہیں, کس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں, یا تو ڈرا کرتے ہیں یا خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بھائی آپ انر رنگ میں ہیں, آپ آؤٹر موسٹ رنگ میں جائیں, یہی ہوتا ہے نا. لیکن انصاف کس طرح سے کرتے ہیں, بابا چونکہ آپ انر رنگ میں, آپ پیچھے جائیے, آپ پیچھے جا کے کھڑے ہو, آپ کو بھی اتنا ہی دوڑنا ہے, اور آپ آؤٹر موسٹ رنگ میں آپ آگے کھڑے ہو. دیکھیے کس طرح سے کھڑا کیا جاتا ہے, بالکل برابر کھڑا نہیں کیا جاتا, ایک لحاظ سے کھڑا کیا جاتا ہے. خدا نے بھی اسی طرح سے کھڑا کیا ہے. آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے, کوئی بات نہیں, آپ آؤٹر موسٹ رنگ میں ہے نا, تو آپ کو تھوڑنا کم ہے, دوڑنا کم ہے. آپ نے کیا کرا, آپ نے حق کی تلاش کرنی ہے. آپ کی حق کی تلاش کرتے کرتے تھوڑا سا آگے جائیں گے. یہ آپ کی ایفرٹ کتنی ہے, جیسے آپ نے 50% خرچ کر دیا. ایک انسان امام خمینی کے گھر میں پیدا ہوا, عالم کے گھر میں پیدا ہوا, اب وہ چاہے کہ میں بھی بس اتنی ایفرٹ کر لوں نا, آپ سے اتنی ایفرٹ نہیں چاہیے, آپ سے ایفرٹ زیادہ چاہیے. وہ ونر ہے, آپ لوزر ہیں, آپ لوزر ہیں. بس انصاف, خدا کی عدالت ہے, خدا پرسنٹیج کے حساب سے حساب لے گا. جتنی توانائی, مثلا ایک انسان کو ہیلدی بنایا, ایک انسان کو ہیلدی بنایا, اس کو آنکھیں دی, اس کو قدرت دی, اس کو انٹلیکٹ دی, اس کا حساب الگ ہے. ایک انسان اس کے پاس عقل نہیں ہے, ریٹارڈڈ ہے, اس کا کوئی حساب نہیں ہے, ڈائریکٹ کرنا چاہ رہا ہے. ایک انسان جس کے پاس کم عقل ہے, اس کی کم عقل کے مطابق اس سے کیا کہتے ہیں, اس کا امتحان لیا جائے گا. ایک انسان عام سا انسان ہے, صبح سے کہ رات تک محنت کرتا ہے, صبح سے کہ رات تک محنت کرتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. امام صادق فرماتے ہیں ایک آدمی جو صبح سے لے کے رات تک کام کر رہا ہے, اس کا حساب کیسے ہوگا؟ اس نے کیا کام کرنا ہے, اس سے صرف خدا نے یہ مانگا ہے, تجھے تو ٹائم نہیں ہے تیرے پاس, تو صبح سے لے کے رات تک اپنے واجبات پہ عمل کر, حلال روزی کما, دوڑتا ہوا جنت میں لے جائے. ایک آدمی جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہے, ایک طالب علم, مجھ جیسا طالب علم جو کہ قوم کے اندر بیٹھا ہے, اچھا آپ آ جائیے, امام جعفر صادق کہیں گے حدیث ہے, آ جائیے, میں خود ٹیبل لگا کے بیٹھا ہوں, آپ کا حساب کرنے کے, آ جائیے, پورا حساب کیجئے. آپ کے پاس یہ علم تھا, آپ نے اس پہ عمل کیا, آپ کے پاس فلاں چیز تھی, آپ کے پاس فلاں ریسورسز تھے, آپ نے کتنا یوٹیلائز کیا, آپ نے کتنا انفاق کیا, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا علم کے ساتھ. دیکھیے مساوات, عدل, یہاں پر مساوات سے زیادہ عدل ہے. جواب دے دیا ہم نے, جواب دے دیا, کوئی قصور نہیں. خداوند تعالیٰ نے آپ کو مختلف جگہوں پہ پیدا کیا تاکہ آپ کا امتحان لیں, آپ کا امتحان لیں. اور اس کی آیات میں سے ہے, آج ہم قرآن میں پڑھے تھے, مبین قلم میں پڑھا, من آیات ہے خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم, رائٹ, یہی ہم نے پڑھا نا قرآن کے اندر. تو خدا کی آیات میں سے ہے ان کا اختلاف, زبانوں کا اختلاف, رنگوں کا اختلاف, اس کی آیات میں سے, اس کی نشانیوں میں سے ہے. اگر یہ مدر نیچر کسی کو کریٹ کر رہی ہوتی, ایک ہی زمین کریٹ کر رہی ہوتی, تو ایک ہی زمین کبھی کسی کو بلیک کریٹ کرتی, کسی کو وائٹ کریٹ کرتی, کسی کو اس زبان پہ کریٹ کرتی. چلیے کلر تو سمجھ میں آتا ہے, اس زبان پہ کریٹ کرتی, کبھی اس زبان پہ کریٹ کرتی, کبھی اس خط پہ کریٹ کرتی ہے. کیسے ہوتا؟ یہ آیات ہے خدا ہے, یہ نشانی ہے خدا ہے. ایک صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک اور صلوات پڑھیں, دیکھیے. اگر ہم, اب سوال یہ ہے کہ تقدیر, ہم تقدیر کی کتنے افیکٹو, تقدیر کے معنی کیا ہے, تقدیر کا معنی کیا ہے؟ ایک قدر, ایک حد بندی, یعنی کیا, ہر چیز کی ایک حد ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس آیت میں, جو آیت پڑھی ہے, اس میں راز ہیں کچھ, اس کے عربی گرامر کے کچھ راز ہیں.
یہاں خدا نے کہا ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں, ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, وما ننزلہ الا بقدر معلوم. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے, یہ جو منزلو ہے یہ باب ایک عربی گرامر کے اندر ایک چیپٹر ہوتا ہے باب تفعیل, یہ اس کا باب ہے. یہاں پر اس کے معنی میں ہوتے ہیں ایک چیز نازل کرنا, ٹھیک ہے, اور اس نازل کو جب ہم تدریجاً نازل کرتے ہیں, گریجولی جب ہم کسی چیز کو نازل کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے معنی میں یعنی ہم ہر چیز کو گریجولی نازل کرتے ہیں. بس ہمارے سامنے بعض اوقات جب ہم قدر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا نے کیا کیا, کائنات بنائی, ڈیزائن کی, سب چیزوں کو اپنے اندازے سے بنایا, اس کے بعد بیٹھا ہوا ہے. نہیں, ایسا نہیں. ہر لمحے میں ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ہر لمحے میں ایک قدر ہے اور ایک قضا ہے, ایک قدر ہے اور ایک قضا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ایک چیز سن رہے ہیں, یہ قدر. ہم ایک اس کے بعد جو ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو قضا ہوتی چلی جاتی ہے. میں یہ مشکل سبجیکٹ ہے, بعد میں ایکسپلین کروں, آج میرا مقصد اس کو ایکسپلین کرنا ہے. لیکن ہر چیز گریجولی ہوئی, یعنی کیا, آپ کی زندگی میں, اب میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, دوبارہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ چاہتا ہے پڑھوں, یا ایک بزنس مین ہے, وہ چاہتا ہے میں ایک بزنس کامیاب کروں, ٹھیک ہے. اب اس کی قدر ہے, اس کے مطابق وہ جس قبیلے میں پیدا ہوا, جو ریسورسز کے ساتھ پیدا ہوا, یہ اس کی قدر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنا کیپٹل ہے یہ اس کی قدر ہے, اس کیپٹل کے مطابق وہ کام کرے. اس کے گرد جتنے بھی کنسلٹنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کی قدر ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ان کو یوٹیلائز کر رہا ہے, اب یہ اپنی تقدیر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اس کی تقدیر کیا ہے, اپنا ایک نیا مقدر کیا کہتے ہیں اوپن چیپٹر اوپن کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ کنسلٹیشن کرتا ہے, اس کے لیے وہ اپنے کیپٹل کو لے کے آتا ہے, اس کے لیے وہ کچھ وہ پوری فیزیبلٹی رپورٹ دیکھتا ہے چیز کی. اس کے بعد جانے کے بعد وہ ایک بزنس شروع کرتا ہے. اب وہ بزنس سے ایک ریزلٹ لینا ہے, یہ جو ریزلٹ ہے یہ اس کی تقدیر ہے. کیا ہے اس کی تقدیر میں ہے یا نہیں, آیا اس کی تقدیر میں ہے یا نہیں. بس تقدیر میں ہمارا کیا ہم افیکٹو ہیں بنانے میں, ہاں میجورٹی آف دا ٹائم ہم ہیں, اور میجورٹی آف دا ٹائم ہم نہیں. یہ ہے راستہ. دیکھیے ہم کن کن چیزوں میں, کون کون سی چیز ہمارے تقدیر بنانے میں افیکٹو ہے, اس کا خیال رکھیے. ایک دفعہ ہماری انکلینیشنز, ہمارے ہم کسی چیز کو لائک یا ڈس لائک جو کرتے ہیں, ہماری انکلینیشن ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر کچھ انکلینیشن ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایک بچہ فن کی طرف انکلائنڈ ہے, مجھے فن کرنا ہے. ایک دفعہ ایک بچہ کہتا ہے نہیں مجھے سکسیس کی طرف انکلینیشن ہے. یہ انکلینیشن اس کی افیکٹ کرے گی اس کی تقدیر کے اوپر. دیکھیے میں آپ کو یہ جان بوجھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں, کیونکہ جب میں وہ ٹاپک لے کے آؤں گا تو کہیں گے مولانا تو جبر ہو گیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جبر نہیں, جبر سمجھتے ہیں نا, ایک چیز پوسٹ ہو گئی, رائٹ, کسی نے اس کو زبردستی یہ کام کروا دیا, ہاتھ پکڑ کے کسی نے کام کرا دیا, نہیں یہ جبر نہیں. ایک سوال میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی تقدیر کے بنانے میں آپ کا ایک رول ہے. کیا رول ہے, آپ کی انکلینیشن, آپ کی جو بھی انکلینیشن وہ اس میں ایک پارٹ ادا کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی انٹینشنز یہ اس میں ایک پارٹ ادا کرتی ہے. آپ کے بلیوز یہ اس میں ایک پارٹ ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان کا یہ بلیو ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اچھی بہترین وائف چاہیے. اس کے نزدیک اس کا بلیف یہ ہے کہ خوبصورت لڑکی میرے ایک اچھی وائف ہو سکتی ہے. اس کا بلیف یہ ہے, رائٹ, بلیف کا مطلب کسی چیز پہ ایمان لانا. اب وہ ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش میں, اب اس کی جو بھی تقدیر بنے گی یہ اس بلیف کے مطابق بنے گی. نہیں, ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو بہت پڑھی لکھی ہو. اب یہ اس کا جو پڑھا لکھا ہونا ہے یہ اس کی تقدیر کو ڈیفائن کرے گا. ایک دفعہ کہتا ہے نہیں مجھے جو ہے وہ فرض کریں بہت کوئی خاندانی لڑکی چاہیے. اب یہ خاندانی ہونا اس کی تقدیر ڈیفائن کرے گا. ایک دفعہ کہتا ہے نہیں مجھے بہت اچھے اخلاق کی لڑکی چاہیے. اب یہ اخلاق کا بلیو ہونا, اس پہ بلیو ہونا یہ اس کا مقدر طے کرے گا. دیکھیں اگر آپ نے طے نہیں کیا کہ میں فلاں چاہے بد اخلاق کیوں نہ ہو, بس مجھے خوبصورت, مجھے اخلاق سے کوئی کام نہیں, مجھے اس کی دینداری سے کوئی کام نہیں, میں صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کل کو پھر آپ شکوہ نہ کریں کہ بھائی وہ بد اخلاق ہو. آپ نے خود اپنی تقدیر مقرر کی ہے, آپ نے خود شادی ایک ایسی لڑکی سے کی ہے. آپ نہ کہیں, آپ یہ نہ کہیں. اگر دیکھیے یہ that's for my youth over here, right? Over here you have this attraction, right? Lots of attraction, and lots of the ladies over here they're ready to marry with the people over here. But then you have to decide what your future will be. But tomorrow you're not going to say that okay, I married right now because of the beauty, and tomorrow I like to have the best children. Why?
आपका जो बिलीफ था वो आपकी तकदीर उस पर असर अंदाज होगी, असर अंदाज होगी। आप जो भी आपका बिलीव होगा वो आपकी तकदीर पे असर अंदाज होगा। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं, उसके अलावा बहुत सारे, आपकी दुआ, एक दुआ इंसान करता है, दुआ से तकदीरें चेंज होती हैं। एक दफा इंसान, देखिए आप कर्ज सदका देता है, एक सदका देना तकदीर अवस कर देता है। आपने सुना है ना बहुत दफा कि किसी ने सदका दिया, एक आनी थी तकदीर, एक आनी थी अजल आनी थी, वो रद्द हो गई। आपके सामने मुख्तलिफ फैक्टर्स गिनते जा रहा हूं, ठीक है। खुद खुदा की मोहब्बत आपके लिए, ये तकदीर क्या कहते हैं, इफेक्ट करती है। आपकी जो प्री डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी है उस पर इफेक्ट करती है। आपकी तकदीर उसको कहते हैं, फॉर्चून आपकी डेस्टिनेशन, आपका जो भी आपकी जिंदगी का जो हुदूद आपके मुकर्रर होने हैं उन पे असरअंदाज होती है। खुद औलिया की मोहब्बत, खुद इमाम हुसैन की मोहब्बत आपकी तकदीर पे असर करती है, वो आपके लिए दुआ करते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें तकदीर में इफेक्टिव है, ये तमाम की तमाम चीजें तकदीर में इफेक्टिव है। लेकिन एक आखिरी चीज, ये तमाम के तमाम चीजें, मसलन अब मैं दोबारा आता हूं अपनी मिसाल, एक साहब कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं एक बेहतरीन लड़की से शादी करूं, वो इस्तिखारा निकलवाते हैं, इस्तिखारा अच्छा, जाके देखते हैं अच्छी लड़की है, अच्छा खानदान, पूरी एफर्ट कर रहे हैं, राइट, पूरी एफर्ट कर रहे हैं, पढ़ी लिखी है, मुतदय्यन, शादी कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे एक्शन एक स्कैनर से गुजरेंगे, एक स्कैनर से गुजरेंगे। 85%, 80% ये स्कैनर कहेगा ओके, दैट्स फाइन, you can have it, and life, very nice life partner, you will have it, you will have it. Sometime 10 to 15% or maybe more than that, the scanner will say no, you're not going to have that, you're not going to have that. जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, किताबत नहीं कर रहा, सारे प्रूफ के साथ माशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा। इसकी पैगंबर की हदीस है, लौ दआ, अगर दुआ करे, कौन, मलाइक, मीकाईल व इसराफील व इज़राइल व हमलतुल अर्श, जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, वो अना फी है, मैं उनके दरमियान हूं। ये दुआ करे, किस चीज की दुआ करे कि एक बेहतरीन खातून से मैं शादी करूं। देखिए आप जबर की तरफ जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा जबर नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है कि इसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो इसको हार्ड टाइम दे। ये दुआ कबूल नहीं है, ये दुआ कबूल नहीं है, ये जबर नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करूंगा, इसी फिलॉसफी को, क्यों खुदा ये काम कर रहा है, किस चीज के साथ, किस चीज के साथ। याद रखिए खुदा मोहब्बत करता है, रहमान रहीम, इन्नल्लाह बिइबादिही लरऊफुर रहीम। देखिए अभी हम ग्रामर की क्लास में बात कर रहे थे, इन्ना फॉर श्योर, इन्नल्लाह, जब ये जुमला इस्मिया आता है, ये खुद एक श्योरिटी के लिए आता है अरबी जबान में। इन्नल्लाह जुमला इस्मिया आता है, इन्ना खुद एक एम्फसाइज के ऊपर बोल रहता है, इन्नल्लाह ले इबादिही, अपने इबाद के लिए, अपने बंदों के लिए, ला, ये जो लाफ का फतहा था, क्या डिस्कस किया था, आत्मन, देखिए यहाँ इसलिए लगाता है खुदा, इतने ज्यादा एम्फेसिस, ला इबादिही, इसको तर्जुमा भी हम नहीं करते ला के, ठीक है, ला रऊफुर रहीम, रऊफ है, बहुत मेहरबान, बहुत रहीम है। इस तमाम बातों के बावजूद कि उसने सेलेक्ट किया वो रहमान और रहीम, कैसे हल करेंगे एक सवाल। पहले कुछ रियलिटी समझ जाए, कुछ रियलिटी समझ जाए। देखिए मैंने आपके सामने अर्ज किया था, खुदा कदर मुकर्रर करता है, मैंने अभी आपके सामने कहा तंजील करता है, नाजिल करता है, ग्रेजुअली नाजिल करता है, तमाम के तमाम वसाइल, हर चीज को वो फाइनल ट्रांजैक्शन वो साइन करता है हर ट्रांजैक्शन पर। फर्ज कर लीजिए मैं बोलना चाहता हूं, मैं एक तकरीर करना चाहता हूं,
میں نے ارادہ کیا, میں نے انٹینشن کی, میں نے زبان کھولی, وہ سائن کرے گا کہ یہ بول دو. اگر وہ سائن نہیں کرے گا میں نہیں بھیج سکتا. وہ سائن کرے گا, وہ ٹرانزیکشن کو الاؤ کرے گا, بٹن دبا کے کہے گا. دیکھیے اسی لیے کتنی آیتیں ہیں, قد جعل اللہ, اللہ نے مقرر کیا, بکل شیء, ہر چیز کے لیے, قدرہ, ایک اندازہ. کل شیء بہت آیتیں, اندہ بمقدار, ہر چیز کی خدا کے نزدیک ایک مقدار ہے. خلق کل شیء فقدرہ, ہر چیز کو خدا نے خلق کیا, اس کی حدود مقرر کی, تقدیرہ. پیغمبر کو کہہ رہے ہیں قل ان ربی, کہہ دیجئے کہ آپ کا جو رب ہے وہ کیا کرتا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کا چاہے رزق بڑھا دیتا ہے, ویقدر, اور مقدر کر دیتا ہے, ولکن, لیکن اب یہ ریالٹی بتا رہے ہیں, اکثر الناس لا یعلمون, میجورٹی آف دا پیپل دے ڈونٹ نو, میجورٹی آف دا پیپل کو نہیں پتا, سبحان اللہ, میجورٹی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. میجورٹی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بہت محنت کی تھی, میں امتحان میں پاس ہو گیا, میں فلاں پوسٹ پہ چلا گیا, میں نے فلاں بزنس کامیاب کر دیا, میں نے ملے, میں نے اپنی ہو گیا. خدا کہہ رہے ہیں لیکن اکثر الناس لا یعلمون, ان کو نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں, وہ سمجھے ہم کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, خدا کر رہا ہے, خدا کرتا ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے, خدا کسی کو دے رہا ہے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, میں کہوں بڑی اچھی اسپیڈ بول رہا ہوں, نہیں, خدا بول رہا ہوں, میں نہیں بول رہا ہوں, خدا مجھے اجازت دے رہا ہے. وہ اسکینر مجھے کہہ رہا ہے بول دو, چلو کوئی بات نہیں, بول دو. کیوں بول رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, کیوں اجازت دے رہا ہے بتاؤں گا آپ کو. کسی کو مرض کو شفا دے رہا ہے, اجازت دے رہا ہے, اس کو شفا دے دو. اس کو کہہ رہے ہیں اس کو شفا نہیں دینا, محبت ہے, اس وجہ سے نہیں شفا دینا, بتاؤں گا بات نہیں. لیکن ایک حقیقت دیکھیں, ہم نے کہا تھا ریالٹیز کو پہلے سمجھ جائیں. پہلی کیا ریالٹی ہے, انتم الفقراء, تم سب کے سب بلا استثناء, کوئی پوری کائنات ایک چیز بھی نہیں, حتی انبیاء اور اولیاء, حتی ائمہ, ہر چیز, انتم الفقراء. اس گرامر کو اگر ہم غور سے دیکھیں, ایوری تھنگ انکلوڈیڈ, تم سب کے سب کیا ہو, فقیر ہو. کس چیز کے فقیر؟ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں فقر مانے پیسے کا نہ ہوگا. اردو زبان میں پرابلم ہے, اردو زبان چھوٹی کم ویکیبلری کی زبان ہے, ہم اس میں ہمارا لمیٹڈ ویکیبلری ہے. فقیر یعنی فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو, نہ, مجھے خدا نے نہیں کہا انتم الفقراء الی المال, یہ نہیں کہا, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے لیے. الی اللہ یعنی کیا مطلب ہے, فقیر کا ترجمہ غلط ہے, تم سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہو اللہ پر. یعنی ڈیپینڈنٹ کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا کسی ایکشن میں بھی. واللہ حمید الغنی الحمید, صرف اللہ غنی الحمید. میں نے اجازت دی ہے, میں نے اجازت دی ہے, یہ ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو سمجھ جائے, لیکن سکون آنا شروع ہو جائے گا. ہم کیوں اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں. میں نے اتنی محنت کی, اتنا اچھا بزنس سیٹ کیا, میرا بزنس ناکام ہو گیا. ایک چیز سمجھ جائیے, میں آگے اس کو ایکسپلین کروں گا. سارے فیکٹر اختیار سے آپ کریں گے, رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. رزلٹ یہ وہ قدر ہے جو خدا معین کرے گا. خدا کہے گا میں کرائٹیریا بیان کریں گے, کس طرح سے ٹرائل لے گا, کیا اس کا کرائٹیریا ہوگا, اور کیوں کس کے ساتھ کیا ٹرائل ہوگا, اور محبت سے کس طرح سازگار ایک سلاوات پڑھ دیا. دوسری حقیقت یاد رکھ لیجیے, خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. تیسری حقیقت, ہمارا اختیار اپنی بے اختیاری کے مقابلے میں کر رہے ہیں. We are not free to choose everything. Look up, اپنی زندگی میں دیکھ لیجیے. You guys go look in yourself. What we have اختیار is more what we not have اختیار. اور جس چیز میں ہم اختیار نہیں ہے اس میں ہم زیادہ خاموش ہیں. دیکھیے مثلا آپ, ہمیں اختیار ہے کہ میں کیا کھاؤں کیا نہ پیوں,
ہم کیا کرتے ہیں؟ جنک فوڈ کھا کھا کے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں. رائٹ؟ یہ اختیار ہے نا ہمیں, اور ہم زیادہ کھا کے اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں, ہے نا. لیکن خدا نے اندر کا جو سسٹم ہے, اس گلے تک تو آپ کا اختیار ہے, گلے سے نیچے اختیار آپ کو نہیں دیا, آپ کو نہیں دیا. کہا کہ اندر کا پورا سسٹم میں چلاؤں گا, یہ غذا کو اوپر سے لے کے جاؤں گا, ایک حکم کروں گا اس ڈائجسٹو سسٹم کو پروسیس کرے, اس کو بلڈ میں چینج کرے, اس کے فاضلات کو الگ کرے, اس کو یہ کام کرے, اس کو جگہ پہ لے کے جائے, اس کو آکسیجن اس میں مکس کرے, یہ پھیپڑے اس طرح سے چلا. یہ پورا اندر کا جو سسٹم ہے, یہ پورا پروسیس آٹومیٹکلی خدا چلا رہا ہے. آپ سو رہے ہیں, آپ بے چین ہیں, آپ سو رہے ہیں, اس سے ٹیک کیئر کر رہا ہے آپ کی, پورا آپ کا سسٹم. لیکن اس سسٹم میں کوئی فالٹ نہیں آ رہا. اب فالٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ جو ان پٹ ہم ڈال رہے ہیں وہ آگے اندر والے سسٹم کو خراب کر رہا ہے. یعنی ہم اختیار ہمارے پاس کم ہے, بے اختیاری ہماری زیادہ ہے. اس کو سمجھ جائیں, جب یہ سمجھ جائیں گے تو اسٹریسز اور ڈپریشن کم ہو جائے گا. آج کا ٹاپک یہ تھا کہ ہم تقدیر کو سمجھیں. ہم تقدیر کے فیز نمبر 1 میں انٹر ہوئے, فیز نمبر 1 میں انٹر ہوئے کہ تقدیر سے کیا مراد ہے. اس اسکینر کو ہم کھولیں گے نیکسٹ ٹائم. لیکن تقدیر, بعض ہم لوگوں کو اگر ہماری تقدیر پتہ چل جائے, اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ فلاں خاتون سے شادی میں میری زندگی مشکل ہے, میں کبھی شادی نہیں کروں. اگر کسی کو پتہ چل جائے فلاں بزنس میں کام کروں گا, اس میں فیل ہو جاؤں گا, بزنس نہیں کروں گا. اگر پتہ چل جائے کہ فلاں اولاد کے پیدا ہونے میں مشکلات ہوگی, میں کہوں گا اولاد پیدا نہیں کرتا. لیکن اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ جو ان کو ان کی تقدیر کا پتہ ہوتا ہے, لیکن عشق خدا انہیں اس سمت پہ چلاتے دیتا ہے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے عاشق کون ہے, عاشق کون ہے. دیکھیے, جب امام مکہ سے چلے ہیں کربلا کی طرف, محمد بن حنفیہ نے اپروچ کیا ہے آپ کو, کہا بھائی نہ جائیں, کہیں اور چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں, یمن چلے جائیں, کسی اور ملک چلے جائیں, کربلا نہ جائیں. آپ کو پوچھیے گا, آپ کو معلوم ہے نا بابا کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے. اگلے دن امام موو کرنا شروع کرتے ہیں کربلا سے. یہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے ہیں امام کی, کیا کہتے ہیں گھوڑے کی لگام تھام دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا, میں سوچوں گا. کہتے ہیں بھائی مجھے معلوم ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا, لیکن کل رات کو میرے خواب میں رسول اللہ آئے اور کہا ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا, خدا چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی راہ میں شہادت پہ فائز کرے. تو کہا بھائی اگر آپ کا یہ آپ کی تقدیر یہ ہے, ان بیویوں اور بچوں کو تو چھوڑ جائیے. ان اللہ, آپ فرماتے ہیں رسول نے یہ بھی فرمایا, ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا, خدا چاہتا ہے کہ ان کے سبایا بنایا جائے, انہیں اسیر بنایا جائے. امام عشق کی اس منزل پر ہے. دیکھیے ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف جب آخری لمحے تو رضن بے رضا ای وتقدیر لامر, میں راضی ہوں تیری رضا پر, راضی ہوں تیری رضا پر. امام نے ہر چیز کی تقدیر کو قبول کیا ہے, لیکن جس تقدیر کو قبول کرنا امام کے لیے مشکل تھا وہ سکینہ کے مظالم امام کے لیے بہت مشکل تھا. آپ کے سامنے عرض کیا تھا امام کا وہ شعر کہ میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں, اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب رہتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہتے ہیں کہ آیت اللہ خراسانی اپنی کتاب معجزات و کرامات میں کہتے ہیں کہ ان کا جاننے والا چھت پر سو رہا تھا کہ سانپ نے آ کر اسے ڈس لیا. اب ہر طرح کا علاج کروایا گیا, کسی علاج سے فاقہ نہیں ہوا. بعد میں کسی نے کہا کہ ایک سید ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں, سید عبد المیر,
انہیں بلایا جائے. اگر انہیں بلائیں گے تو افاقہ ہو جائے گا. سید عبدالمیر آتے ہیں, آنے کے بعد اس مریض کے زخم پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور افاقہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں آپ کے پاس یہ کرامت کیسے آئی؟ کہتے ہیں یہ کرامت ہمیں ہمارے جد سے آئی. کہا جد کون سے تھے؟ کہا سید ہاشم, جو 8th سینچری میں دمشق میں رہتے تھے. کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ سید مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہیں. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی, ان کے بھائی سید مرتضیٰ, ان کی اولاد میں سے سید ہاشم ہے. کہا کیا ہوا جو یہ کرامت ملی؟ کہا ایک دفعہ سید ہاشم جن کی 3 بیٹیاں تھیں, ابھی اولاد نرینہ نہیں ہے. دیکھیے ابھی اولاد نرینہ نہیں ہے, اس واقعے کے بعد ان کی ایک اولاد نرینہ یعنی ایک بچہ پیدا ہوگا, جو بچہ ابھی بچیاں ہیں ان کے پاس, اور ان میں یہ کرامت آئے گی. واقعہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ سید عبدالہاشم دمشق میں رہتے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. ایک رات ایک بیٹی خواب دیکھتی ہے, ہڑبڑا کے اٹھتی ہے, بابا کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. بابا دروازہ کھولیے. سید ہاشم دروازہ کھولتے ہیں, دیکھا سب سے چھوٹی بیٹی ہے. پوچھا بیٹی کیا بات ہے, رات کے اس پہر میں کیا مشکل پیش آ گئی؟ کہتی ہے بابا میں نے خواب دیکھا کہ سیدہ سکینہ میرے خواب میں آئی ہیں, ایک چھوٹی بچی میرے خواب میں آئی ہے. کہتی ہیں کہ اے بیبی جاؤ اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے, آئیں میری قبر کی مرمت کریں. بابا میں آئی ہوں آپ کو پیغام دینے کے لیے. سید ہاشم سر جھکا لیتے ہیں, کہتے ہیں میری سمجھ میں خواب نہیں آ رہا. دوسرے دن منجلی بیٹی خواب دیکھتی ہے, بالکل اسی طرح کا خواب دیکھتی ہے. گھبرا کے بابا کے پاس آتی ہے, بابا میں نے خواب دیکھا کہ سیدہ سکینہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میری قبر میں پانی آ گیا, آپ آئیے میری قبر کی مرمت کیجئے. سید ہاشم کہتے ہیں گھبرا جاتے ہیں, 2 دن ایک جیسا خواب. کہتے ہیں بیٹی یہ عجیب چیز ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن امام کی بیٹی ہے, ارے میں کیسے جرت کر سکتا ہوں قبر کو کھودنے کی, مجھ میں یہ جرت نہیں ہے. جاؤ بیٹا, خواب میرے لیے حجت نہیں ہے. تیسرا دن گزرتا ہے تو ایک تیسری بیٹی, سب سے بڑی بیٹی خواب دیکھتی ہے. گھبرا کے آتی ہے, بابا میں نے خواب دیکھا سیدہ سکینہ اس طرح میرے خواب میں آئی. بہت ناراض ہے. کہا تمہارے بابا کیوں میری بات نہیں سنتے؟ اب یہ پریشان ہے, بہت پریشان ہے, علماء سے مشورہ کرتے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے. معاملہ امام کی بیٹی کا ہے, امام کی لاڈلی کا ہے. ارے کس میں جرت ہے کہ امام کی لاڈلی کی قبر کو کھودے. چوتھے دن خود سوتے ہیں, کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, میں سو رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک 3 سال کی بچی, ایک سن جس کا 3 سے 4 سال کا ہے, چھوٹی سی بچی ہے لیکن ایک رعب ہے, ایک ہیبت ہے اس کے چہرے پر. آگے آتی ہے, کہتی ہے سید ہاشم مگر تمہیں تمہاری بچیوں نے نہیں بتلایا کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے, ارے آئیے میری قبر کی مرمت کیجئے. گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں, اب حجت نہیں رہی, اب خود دیکھ لیا خواب. ایک لیٹر لکھتے ہیں, والی شام کو لیٹر لکھتے ہیں. والی شام کہتا ہے اب عثمانی امپائر ہے, جاؤ سلطان عبدالحمید کو لیٹر لکھا جائے. سلطان عبدالحمید کو لیٹر لکھا جاتا ہے. سلطان عبدالحمید لیٹر لکھنے کے بعد کہتا ہے مجھ میں جرت نہیں کہ امام کی بیٹی کی قبر کا کہو, اگر سید ہاشم میں جرت ہے تو خود یہ کام کر لے. اجازت مل جاتی ہے. آپ شیعہ علماء سے مشورہ کرتے ہیں. مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آئے قبر کھودیں. کون قبر کھودے؟ ایک تالا لگا ہوا ہے, ایک تالا جو پوسیدہ ہو چکا ہے, جس کی چابی کوئی نہیں. کہا جو شخص اس تالے کو کھولے وہی قبر کھولے گا. سب ہاتھ لگاتے ہیں, تالا نہیں کھلتا. جب سید ہاشم ہاتھ لگاتے ہیں تالا کھل جاتا ہے, زری ہٹائی جاتی ہے, قبر کھودنا شروع کی جاتی ہے. ابھی تھوڑی سی قبر کھودتے ہیں تو پانی کے آثار نظر آنا شروع ہوتا ہے. بس خواب سچا تھا. ارے قبر کھودتے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نازنین
ایک 3 سال کی بچی جس کا جسم سالم ہے اس قبر میں لیٹی ہے. ایک کوہرام مچ جاتا ہے, دمشق میں ہر جگہ یہ خبر پھیل جاتی ہے, شیعہ جوک در جوک آتے ہیں, ماتم ہو رہا ہے. سید ہاشم اپنے بازوؤں میں لے کر اس بچی کو بیٹھے ہیں. قبر کی مرمت کی جا رہی ہے, 3 دن تک مرمت رہتی ہے. سید ہاشم کہتے ہیں اس دوران نہ مجھے بھوک کی حاجت ہوئی, نہ مجھے کسی اور چیز